الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک اسم مبارک کا ایک ایسا عمل کہ جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو غیب سے ایسی چیزیں عطا فرمائے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اور اس کے پڑھنے کی اتنی طاقت ہے، اگر آپ آسمان اور زمین کو بھی ملا دیں تو اتنی طاقت نہیں ہوگی۔ یہ وظیفہ ایسا خاص ہے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا حل صرف اس ایک عمل میں ہے۔ ہزاروں خواہشیں ہیں جو پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، ہزاروں ایسی حسرتیں ہیں جو دل میں ہی دبائے بیٹھے ہیں، پریشانیاں ہیں جنہوں نے گھر میں ڈیرا جما رکھا ہے، ہر طرف سے پریشانیاں، مصیبتیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اور کوئی بھی حل نہیں نکل رہا ہے۔ مصیبتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی راستہ نہیں نکل رہا، تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم گرامی بہت ہی زیادہ مفید ہے، جو دل کو سکون دے گا، تسلی دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ تو آج کا یہ وظیفہ جو آج روحانی وظائف چینل آپ سب بہن بھائیوں کے لیے، پریشان حال، مجبور اور دکھیاری بہنوں اور بھائیوں کے لیے جو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، یا ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی الرحمن۔ الرحمن کا مطلب ہے بے حد رحم کرنے والا۔ جو کوئی ہر نماز کے بعد اس اسم گرامی کو پڑھ لیتا ہے، اس کا جو دل ہے جو غفلت کا شکار ہو چکا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، اللہ کا ذکر کرنے میں دل نہیں لگتا، بس گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، ہر طرف دل و دماغ، ہر جگہ پر گناہوں نے ڈیرا جما رکھا ہے، شیطان نے ڈیرا بسا رکھا ہے، نیکی کا کام کرنے کا دل نہیں کرتا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا دل نہیں کرتا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو لڑائی جھگڑا، غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ تو ایسے میں ہر نماز کے بعد صرف 100 مرتبہ 100 ٹائم، یعنی ایک تسبیح، یا رحمانو جل جلالہ، اگر اس اسم مبارک کو پڑھ لے گا انشاءاللہ عز و جل، ایک تو دل جو غفلت کا شکار ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، دوسرا نسیان دور ہوگا، یعنی بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور یادداشت اور ذہانت میں بے حد و حساب اضافہ ہو جائے گا، اور دنیا کے ہر معاملات میں مدد ملتی ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یا رحمان 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس اسم مبارک کو پڑھنے والا ہر امر مکروہ سے محفوظ رہتا ہے۔ کوئی بھی برا کام ہے، کوئی بھی بری چیز ہے، اس سے آپ خود بخود آپ کا دماغ آپ کو گواہی دے گا، یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام بہت زیادہ برا ہے، اس سے بچ جاؤ، لہٰذا آپ خود بخود اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بہت زیادہ بخار میں مبتلا ہیں، چاہے بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بہت زیادہ کھانسی کا شکار ہیں، گلا خراب ہے، کھانسی ہے، رک نہیں رہی، جسم کے کسی بھی جوڑ میں، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے، آنکھوں میں درد ہے، یا کوئی بھی بیماری ہے، ایسا مرض ہے جو لاحق ہو چکا ہے، ختم نہیں ہو رہا اور اس کا حل بھی نہیں نکل رہا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا رحمانو کو ایک صاف کاغذ پر باوضو ہو کر لکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1 بار اور یا رحمانو کو 3 بار لکھنا ہے، بالکل چھوٹا چھوٹا کر کے، پھر آپ نے اس کو دھونا ہے، یعنی پانی کے اندر ڈال دینا ہے۔ اب اس پانی کو آپ نے کیا کرنا ہے، گرم بخار ہو جسے بہت زیادہ، یا کوئی بھی بیماری ہو، اس کو آپ نے پلا دینا ہے، دن میں صرف 3 بار پلانا ہے، انشاءاللہ عز و جل تمام بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ اور جو کوئی اس اسم کو صبح کی نماز کے بعد
صبح کی نماز کے بعد 298 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے، اور رحم بھی کوئی عام رحم نہیں، بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ آج کل بہت سے ماں باپ پریشان ہیں، پریشانیوں کے شکار ہیں، کہتے ہیں ہمارے بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، بھاگتے ہیں پڑھائی سے، انہیں کوئی بھی پڑھنے کو چیز بتاتے ہیں تو وہ اس چیز سے بھاگتے ہیں۔ تو ان کے والدین اس اسم کو 11 روز تک روزانہ 788 مرتبہ 788 ٹائم پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ بچوں کا دل پڑھائی میں لگنے لگے گا اور بچے پڑھائی میں ہوشیار ہو جائیں گے۔ یا رحمانو کا بہت ہی آزمودہ اور جامع عمل ہے۔ یا رحمانو کو اس طرح سے پڑھنا ہے، الرحمن نہیں پڑھنا بلکہ یا رحمانو پڑھنا ہے۔ تو ایک واقعہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک چیز کی ایک زینت ہے، اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ تو سورہ رحمان کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کے دل میں کوئی بھی ایسی خواہش ہے جو دبی ہے، چھپی ہے، پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں اس کام کے لیے یہ عمل کرنا سٹارٹ کیا ہے، شروع کیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے سورہ رحمان کی ایک بار تلاوت کر لینی ہے۔ سورہ رحمان کی جب آپ تلاوت کر لیں مکمل، تو اب آپ نے ایک تسبیح یا رحمان کی پڑھنی ہے۔ آپ نے 3 دن لگاتار اس عمل کو کرنا ہے، تینوں دن بالکل ایک ہی وقت میں کرنا ہے، چاہے فجر کا آپ چن لیں، آپ ظہر کا چن لیں، مغرب کا چن لیں یا عشاء کا چن لیں، جو بھی آپ وقت آپ نے چننا ہے چن سکتے ہیں۔ بس عصر کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے، باقی 4 نمازوں میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے سورہ رحمان، پھر آپ نے ایک تسبیح یا رحمانو کی پڑھنی، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ نیت ضرور کر لیں، نیت کرنے کے بعد پھر آپ دعا مانگیں آخر میں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی خواہش ہوگی، بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، کوئی نوکری چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنا چاہتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں اور خوشحالیاں آ جائیں، آپ جس بھی خواہش کو سامنے رکھ کے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی وہ دعا ہر حال میں پوری فرما دے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے، کمنٹ سیکشن میں میسج کیجئے، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیں، ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں، جتنا ہو سکتا ہے کثرت سے درود پاک پڑھ کے روحانی وظائف چینل کو پیش کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔